السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 155۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، بِشَیْءٍ، کسی بھی چیز کے ساتھ، من الخوف، خوف میں سے، والجوع، اور بھوک، والنقص، اور کمی، من الاموال، مالوں میں سے، والانفس، اور جانوں سے، والثمرات، اور پھلوں میں سے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہر ایک کو ضرور آزمائیں گے، آزمائش سب کی ہے، اور کسی بھی چیز کے ساتھ آزمائش ہو سکتی ہے، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جس میں آپ کی آزمائش چل رہی ہے۔ یہاں پر یہ آیت جو مین ان لوگوں کے لیے ہے جو مدینہ آئے ہجرت کر کے، تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بے شک ہم ہر طرح سے آزمائیں گے۔ تو یہاں پر جو لسٹ دی ہے وہ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے خوف سے، یعنی جو مدینہ میں یہ لوگ آئے ہجرت کر کے مکہ سے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر مدینہ میں آ کر بسنا، اور ان کو ہر وقت خوف رہتا تھا اپنے کبھی کہیں سے کوئی جنگ کا وہ ہو جائے یا کہیں سے کسی بھی طرح کا، تو خوف کے ساتھ وہ لوگ آزمائے گئے، یعنی صحابہ اکرام جو بھی تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ۔ اچھا، آزمانا کس لیے ہوتا ہے؟ آزمانا سب سے جو بات ہے وہ کہ ٹیسٹ کیوں ہے، تاکہ کسی کا بھی دیکھا جائے کہ اس کی اندر کیا قابلیت ہے اور اس کے اندر کتنا سنجیدہ ہے وہ کسی چیز کو لے کر، کیونکہ آزمائش سے پتہ چلتا ہے کہ کون کس چیز کو کس حد تک چاہتا ہے کہ وہ اس کو مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ٹیسٹ ہے، یہ ہر کسی کے لیے ہے۔ یہ تو آیت جو ہے اس ٹائم کے اس میں اتری ہے، لیکن آج بھی ہر ایک انسان جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ ہر ایک کی آزمائش اس کے حساب سے چل رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بظاہر کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہر طرح سے اس کے پاس سب نعمتیں ہیں، سب طرح کی وہ خوش ہے اپنی زندگی میں، بظاہر دکھتا ہے وہ، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس کی کیا آزمائش اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں۔ شاید وہ مال جو ہے وہی اس کی آزمائش ہے۔ تو آزمائش تو ہر ایک کی چل رہی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی نہیں بھیجا، ایک تو مقصد ہے، مقصد کے ساتھ بھیجا ہے، تو اور اس کا کیا ہے؟ آزمائیں گے نہیں ہم تمہیں۔ اللہ کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہر طرح سے جس چیز کی ضرورت تھی انسان کے لیے وہ پیدا کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ کیا ہمارا ٹیسٹ نہیں ہوگا؟ دنیاوی پڑھائی میں جو چھوٹا سا کوئی کورس ہم کرتے ہیں اس میں بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس میں بھی ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے اس کو نکالنے کے لیے۔ تو کیا ہم یہ جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، کیا یہ ایسے ہی نکل جائے گی؟ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش لینی ہے، اور آزمائش ہر ایک کی چل رہی ہے۔ خاص طور پہ جو آیت ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں اتری تھی جو مکہ سے مدینہ گئے۔ ان لوگوں کے پاس کھانے بھوک کے ساتھ بھی آزمائش ہے، آگے جو کہا ہے کہ بھوک کے ساتھ بھی ہم آزمائیں گے۔ تو صحابہ اکرام جو تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی 2 مہینے گزر جاتے تھے کہ آپ کے یہاں چولہا نہیں جلتا تھا۔ بھوک سے آپ کو آزمائش اس طرح تھی، صرف پانی اور کھجور سے آپ لوگ گزارا کرتے، 2 مہینہ چولہا نہ جلنا، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ تو ان لوگوں کی آزمائش لی گئی، تو ہم کہاں اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں پہ ہم اسٹینڈ کرتے ہیں۔ اور مالوں سے، جانوں سے، ان کو ہر وقت اپنی جان کا بھی خوف ہوتا تھا۔ مال تو تھا ہی، وہ لوگ گھر ان کو جب ہجرت کر کے گئے کچھ نہیں تھا ان کے پاس، نہ گھر تھا نہ کچھ تھا، ہر طرح سے وہ لوگ آزمائے گئے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس چیز پر آزمائش پر کھرا اترا، تو جنہوں نے صبر کیا ان سب چیزوں پر،
اپنی بھوک پر، خوف پر، جان پر، مال پر، پھلوں پر، یعنی پھلوں میں ہر چیز کی کھانے کی چیز آ جاتی ہے یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ان کو خوشخبری دے دیجئے. کس چیز کی؟ جنت کی. اللہ ان سے راضی ہو گیا اس چیز کی خوشخبری، کیونکہ انہوں نے صبر کیا. تو صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. بہت ہی ایک جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے آیت. اگر ہم اس کو گہرائی میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ہم آزمائیں گے ضرور، لیکن اگر تم نے صبر کیا تو اس کے لیے اس چیز کی کیا انجام ہوگا؟ اس کا بہت بڑا انجام ہے، اس کی بہت بڑی خوشخبری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.